تمام مرتبے سے دین مبین اسلام کی آبیاری کی تمام پاکیزہ ارواح کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک صراط الذین انعمت علیہم۔ درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر اللہ صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقال مولانا حسين بن علي عليهما الصلاة والسلام، ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما۔ درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی محمد۔ پروردگار متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل اپنی جانب سے زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے۔ یہ سانسوں کی روانی خدا کی بارگاہ سے ملنے والا وہ عطیہ ہے جس کی قدر و قیمت اس سے جا کر پوچھئے جسے سپرد خاک کر کے آئے ہیں۔ اور خداوند متعال سے ایک سال نہیں، ایک ماہ نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، ایک لحظے کی مہلت طلب کرتا ہے۔ لیکن جب زندگی کا چراغ گل ہو جائے پھر اس کے بعد جیسی تصویر اپنے ہاتھوں سے انسان بناتا ہے اسی تصویر کے ساتھ زندگی کرتا ہے۔
لہٰذا مومن کی ذمہ داری ہے ہر دن جو نیا پروردگار متعال کی جانب سے اسے نصیب ہو اس پر خداوند متعال کا شکر بجائے۔ اسی طرح سے میرے بھائی فرش ازا پر آنا ہے، توفیق چاہتا ہے، اذن اور مشیت پروردگار میں یہ امر ہے۔ اس سبب سے مجھے اور آپ کو پروردگار متعال نے اس پاکیزہ مقام پر بیٹھنے والوں میں سے، اس بزم کے سجانے والوں میں سے قرار دیا ہے۔ خدا کا شکر بجا لاتے ہیں اور دعا طلب کرتے ہیں، پروردگار اس پاکیزہ ذکر کے بجا لانے کے بدولت تیری بارگاہ سے جو بیش بہا تحائف، جو زندگی گزارنے کا صحیح انداز، جو ظاہری اور باطنی نعمتیں تیرے اولیاء کے شامل حال ہوتی ہیں، ہم سب کے شامل حال فرما۔ ایک بلند آواز سے درود بھیج دیجئے محمد کربلا درس انسانیت ہے، کربلا خدمت انسانیت ہے۔ حسین ابن علی کا فقط مومنین پر نہیں میرے بھائی، مسلمانوں پر نہیں، انسانیت پر احسان ہے۔ یہی سبب ہے جو خدمت انسانیت کرتا ہے وہ در واقع حسین کی غلامی میں آتا چلا جاتا ہے۔ جتنا بہتر طریقے سے انسانوں کی خدمت کرے گا اتنا بہتر غلامی کے درجے پر فائز ہوگا۔ اگر انسانیت کے ظاہر کی، ان کے جسم کی، ان کے فزیکل جو نظر آنے والی کیفیت ہے اس کی خدمت کرے گا تو بھی غلام حسین ہے، اور اگر روح انسان کی خدمت کرے گا تو بھی غلام حسین ہے۔ اس کائنات میں موجود ہر شے کی نسبت سے اگر کوئی خدمت گزاری کو اور اس وظیفے کو بجا لانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے تو یاد رکھنا کہ وہ راہ حسین پر قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آج چونکہ یہ منظر بہت زیادہ میری نگاہوں کے سامنے ہے اور قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا یہ جگہ بھر گئی ہے۔ معمولاً مائیں یہ کہتی ہیں کہ ہماری زندگی میں وقت نہیں ہے، باپ یہ کہتا ہے مولانا صاحب تربیت اولاد کے لیے وقت نہیں ہے، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ دنیا نے اس طرح سے اپنے جھمیلوں میں، اپنی سختیوں میں ہمیں مبتلا کر دیا۔ آؤ عزیز و در اہل بیت پر بتایا جاتا ہے، ایک جانب سے خانہ داری بھی ہو رہی ہے، دوسری جانب سے بچے کی پرورش کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے، ساتھ میں لبوں پر ذکر خدا بھی آ رہا ہے۔ سلمان کہتے ہیں میں پہنچا درے ہمسر علی ابن ابی طالب صلی علی محمد، در زہرا پر پروردگار متعال نے مجھے پہنچنے کی سعادت عطا فرمائی۔ دیکھا جھولا بھی جھول رہا ہے، کھانا بھی پک رہا ہے، ساتھ میں زباں پر یہ جملے ہیں، جو کچھ میرے رب کے پاس ہے خیر و ابقا۔ دنیا کی نعمتوں کا اگر آخرت کی نعمتوں سے مقایسہ کریں گے عزیزوں، دو اہم ترین نقص عیب دنیا کی نعمتوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ نعمتوں کو بقا نہیں، دوسرا نعمتیں خالص نہیں ہیں۔ نعمتیں مکمل طور پر انسان کو لطف نہیں پہنچاتی، مزہ نہیں دیتی۔ دنیا کی کسی بھی نعمت کو اٹھا لے، اس کے مزے کے ساتھ کچھ ابتدا میں سختی اٹھانی پڑتی ہے تاکہ وہ مزہ حاصل کر پائے، اور پھر وہ مزہ حاصل ہونے کے بعد پھر دوبارہ سے سختیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ دنیا کی نعمتیں، دنیا کے مزے محفوف بالمکارہ ہے، سختیوں میں ڈوبے ہوئے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا عزیزوں، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ پیسہ نعمت ہے نا عزیزوں، لیکن اپنے ساتھ ٹینشن لیے ہوئے، پہلے بھی ٹینشن ہے، بعد میں بھی ٹینشن ہے۔ پہلے یہ کہ کیسے کما سکوں، بعد میں یہ کہ کیسے خرچ کر سکوں عزیزوں۔ جوانی نعمت ہے،
لیکن اس سے پہلے بھی سختی ہے. ماں کتنی زحمتیں اٹھاتی تب جا کے عالم شباب میں پہنچتا ہے بچہ, اور بعد میں بھی سختی ہے میرے بھائی, اس لیے کہ اسے بقا نہیں ہے. یہاں آنکھ, یہاں سو کر اٹھے, ابھی تک تو میں 20 سال کا تھا, آج 40 سال کا ہوں, یہاں بڑھاپا. لیکن آخرت ایسا نہیں ہے عزیزو. حسن حسین سیدہ, درود پڑھنا, سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کیوں میرے بھائی؟ وہاں بوڑھے نہیں ہوں گے, بچے نہیں ہوں گے, وہاں ہر ایک کو وہ جوانی نصیب ہوگی جس کا کوئی اختتام نہیں ہے. لہذا شہزادی فرمایا کرتی تھی وما عند اللہ خیر و ابقا. جب کبھی زندگی میں کوئی سختی تکلیف آ جائے, قرآن کریم کے ان کلمات کو جو کہ شہزادی کی زبان پر آئے اپنی زبان پر جاری کریں. میرے ساتھ اس کو تکرار کریں, وما عند اللہ خیر و ابقا. جو خدا کے پاس ہے اس کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے اور اس کی کوانٹٹی بھی بہت زیادہ ہے. بہرحال ایک مرتبہ انسان مجلس میں بیٹھ کر مجلس سن رہا ہے, ایک مرتبہ انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے مجلس سن رہا ہے. یہ در اہل بیت سکھاتا ہے جن صاحبان ایمان کو پروردگار متعال توفیق دے, انسانیت کی خدمت کریں. اپنا خون دوسرے بھائی کے لیے دینا در واقع اس بات کا اعلان ہے کہ یہ چند روزہ زندگی ختم ہو جائے گی. مجھے در اہل بیت یہ سکھاتا ہے اپنی اس فانی جان کو دے کر, اپنے اس ختم ہونے والے مال کو دے کر, اپنے اس نہ رہنے والے مقام کو دے کر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو, ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی کو, ہمیشہ ہمیشہ کی عزت و مقام و مرتبے کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے. ایک درود پڑھ دے محمد اور ان کی صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہم. جمعے کا دن ہے عزیزو, کل ایک آخری تقریر باقی رہ گئی ہے. کسی حد تک آپ میرے لب و لہجے سے آشنا ہو چکے ہیں, لہٰذا میں ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کے چہرے بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں تاکہ بہتر طور پر ہم ان مجلس اعزاز سے ایک نصب العین لے کر, ایک روڈ میپ لے کر اٹھیں کہ ہم نے کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے. عرض کیا آپ کی خدمت میں اپنے مولا کی خدمت کرنے کے لیے حب دنیا کے مرض سے شفا پانا ضروری ہے. وہ جو صحیح و سالم ہے روح کے اعتبار سے وہ مولا کی خدمت گزاروں میں قدم بڑھا سکتا ہے, وگرنہ جس کی روح میں سلامتی نہیں ہے, روح میں پاکیزگی نہیں ہے, وہ مولا کی خدمت گزاروں میں قدم نہیں رکھ سکتا. آج جمعے کا دن ہے, نماز جمعہ میں آپ نے شرکت کی ہوگی. سورہ مبارک جمعہ کی آوازیں آپ کے کانوں میں پڑی ہوں گی. آخری آیت کیا ہے, پڑھ کے سنائیے. 13 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ. آخری آیت کیا ہے؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. رسول خطبہ دے رہے گزشتہ زمانے کی. اس طرح سے ٹیکنالوجی تو نہیں ہے عزیزو. اس زمانے میں جب کوئی بیچنے والے کسی دوسرے شہر سے مال لے کر پہنچتے تھے تو اس زمانے کے اعتبار سے آوازیں بلند کی جاتی تھی کہ بھائی ہم مال لے کر آ گئے, جن کو ضرورت ہے خریدنے کے لیے آ جائیں. قرآن کریم یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا. جب یہ کسی تجارتی ڈیلیگیشن کو دیکھتے ہیں, رسول کے سامنے بیٹھے ہیں, نماز میں موجود ہیں, اللہ کے رسول حالت قیام میں خطاب فرما رہا ہے. اِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا. قرآن کہتا ہے بسا اوقات کسی تجارتی معاملے کو دیکھتے, کبھی کسی بیہودہ بے فائدہ کم ارزش شے کو دیکھتے ہیں. انفضوا الیہا وترکوک قائما. اس جانب چلے جاتے ہیں, حبیب تجھے تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ابھی رسول زندہ ہے تو یہ کیفیت ہے. کیوں عالم اسلام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ رسول کی آنکھ بند ہوئی اور مسلمانوں نے رسول کو چھوڑ دیا؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ رسول کی زندگی میں رسول کے ساتھ یہ بیہیویئر اختیار کیا گیا ہے. لہٰذا ہم مکتب تشیع اور مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے, اصحاب کا, رسول کے چاہنے والوں کا, رسول کے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں کا بہت احترام کرتے ہیں.
ہم کیا ہے، ہمارا کیا مقام ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، ان کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن ہمیں اللہ کے رسول نے ایک معیار دیا ہے، اس معیار کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں. اور وہ معیار کیا ہے؟ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. جو رسول کے ساتھ نہ صرف رہے بلکہ اس کا قلب و جگر ہو، اس کا دل و دماغ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اس کی آنکھیں رسول کے مطابق دیکھیں، اس کی زبان رسول کے بیان کردہ طریقے کے مطابق چلے، ایسے رسول کے صحابی پر ہمارا ہزاروں سلام. ایک درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. ہزاروں سلام، لاکھوں سلام، کروڑوں سلام عزیزوں. رسول و آل رسول کے بعد کائنات کی افضل ترین ہستیاں ہیں یہ اصحاب رسول. لیکن شرط یہ کہ پاکیزہ ہو، شرط یہ ہے کہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے. رسول کو دیکھ رہے ہیں لیکن رسول کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں چند روپوں کی خاطر عزیزوں، چند دنیا کے فائدوں کی خاطر. قرآن کریم سورہ مبارک ہے، جمعہ آخری آیت، ہر جمعے مومن تلاوت کرتا ہے قرآن ببانگ طول. ہر پاکیزہ بیدار فطرت انسان سے خطاب کر رہا ہے، طول اے حبیب ان سے کہہ دے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. جو کچھ تیرے رب کے پاس ہے، جو کچھ تیرے حبیب سے تجھے مل رہا ہے، یہ تجارت اور یہ بےہودہ امور اس کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ خیر الرازقین. تو رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر، تیری دنیا بھی آباد ہے، تیری آخرت بھی آباد ہے. تیری دنیا بھی آباد ہے، تیری آخرت بھی آباد ہے. اور یہ طریقہ کار کہاں سے سمجھ میں آتا ہے میرے بھائی؟ گھرانے اہل بیت سے. یہی سبب ہے مسلسل سفارش فرمائی، دیکھو اس گھر کو چھوڑ کے نہ جانا. ایسوں کے پیچھے جاؤ گے جو دنیا دار ہیں تو تمہیں بھی دنیا دار بنا دیں گے. آؤ اس گھرانے پر اپنے قدم اور اپنی جبینیں جھکا دو. لہذا بار بار فضیلتیں بیان کرتے میرے مولا کی. کبھی فرمایا یا علی 3 فضیلتیں ایسی ہیں جس میں تم میرے ساتھ ساتھ ہو، لیکن 3 فضیلتیں رب نے تجھے ایسی عطا کی ہیں جو مجھ رسول کے پاس بھی نہیں پائی جاتی. لواء الحمد اللہ نے میرے لیے قرار دیا ہے، حوض کوثر کا مالک اللہ نے مجھے قرار دیا. جنت اور جنت کی ملکیت رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے دی ہے، لیکن ان تینوں صفتوں میں علی تو میرے شانہ بشانہ ہے. اس حمد کے پرچم کو علی تم نے اٹھانا ہے. سقائی کے فرائض حوض کوثر پر تم نے بجا لانے ہیں. مالک جنت اور جہنم کا میں ہوں، تقسیم تو کرے گا یا علی، تقسیم تو نہیں کرنا. آقا وہ 3 صفتیں کون سی ہیں جو آپ میں نہیں پائی جاتی؟ کیا خوبصورت عزیزو، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ کے رسول سب سے زیادہ اس کائنات میں افضل ہے. میرے مولا کا افتخار ہے عزیزو، فرمایا انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی محمد. علی کا افتخار محمد کی غلامی میں، اور اسی غلامی نے میرے مولا کو اس مقام پر پہنچایا کہ رب کی بارگاہ میں یوں کہتے ہوا میرا مولا نظر آیا، کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. اے رب جلیل، اس محمد کی غلامی نے تیری عبودیت کا وہ مزہ دیا ہے کہ علی کی عزت کے لیے سب کچھ، کہ علی تیرا بندہ ہے، اور علی کے افتخار کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ علی کو تجھ جیسا رب نصیب ہوا. اور آخر میں کیا خوبصورت میرے مولا کی زبان پر آنے والے کلمات ہیں، پروردگار تو تو ویسا ہی ہے جیسے علی نے چاہا تھا، علی کو ویسے بنا دے جیسے تو چاہتا ہے.
آؤ عزیزو، اپنے مولا سے میں اور آپ خطاب کرتے ہیں، اے علیو اعلی رب کے علیو اعلی بندے. توجہ ہے عزیزو، اے علیو اعلی پروردگار کے علیو اعلی بندے. یہ گنہگار تیری خدمت میں آ کے انہی جملات کی تکرار کرتے ہیں، ہماری عزت کے لیے سب کچھ یہی ہے کہ ہم تیرے غلام ہیں، اور ہمارا افتخار اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے مولا کہ تو ہمارا آقا و مولا ہے. ہم نے جیسا چاہا تھا ویسا مولا پروردگار نے ہمیں عطا کر دیا ہے. میرے مولا اس فرش عزا پر بیٹھنے والوں کو بھی ویسے بنا دے جیسے تو چاہا. علی اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو عطا کرتے ہیں عزیزو. یہ مانگنے کی شب ہے، آج شب تاسوعا ہے. بہت ساری مجلسوں میں آپ شریک ہونا چاہتے ہیں، کوشش کروں گا کہ بہت زیادہ آپ کا وقت نہ لوں، لیکن پیغام دینا چاہتا ہوں عزیزو، حب دنیا کے مرض سے اپنے آپ کو نجات دیجیے. وہ صاحبان ایمان جو مسلسل میرے ساتھ ہیں، کبھی پیسہ، کبھی شہرت، کبھی مقام، مرتبہ، اولاد، کبھی جان عزیزو مانے ہو جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، انسان اپنے مولا کی ہمراہی نہیں کر سکتا. جمعے کا دن ہے عزیزو، یہ زمین کی برکتیں یا آسمان سے نازل ہونے والی نعمتیں کس کے سبب سے بتائیے؟ محمد و آل محمد کے وسیلے سے. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد. اور خصوصیت سے وقت کی حجت کے سبب سے، زمانے کے امام کے سبب سے. کسی کے ہاں انتقال ہو جائے عزیزوں، ماں کو صبر نہیں آتا، چین نہیں آتا، لیکن چند دن گزرتے ہیں دل کو قرار آ جاتا ہے. رب نے کچھ اس طرح سے انسان کو بنایا ہے. ایک استاد بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا ہے میرے مولا تیرا معجزہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا اگر کسی کے قریبی ترین عزیز ترین رشتہ دار، ماں باپ سے زیادہ عزیز کون ہوگا، اگر ان کا انتقال ہوئے 5 سال ہو جائے، 10 سال ہو جائے، اس سے کہا جائے کہ بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دے. آسان نہیں ہے. آج اپنی محبوب ترین ہستی کی نسبت سے اگر فاصلہ جدائی کا بڑھ جائے، آنسو بہانا آسان نہیں ہے. فرمایا مولا تیرے اس سے بڑھ کر معجزہ کیا ہو. 1400 سال گزر گئے، آج بھی علی و فاطمہ کے حسین کا نام سنتا ہے چاہنے والا آنکھیں آنسو بہاتے. چلا جائے چاہنے والا، آہستہ آہستہ انسان کو قرار آ جاتا ہے، لیکن اگر نگاہوں سے اوجھل ہو جائے قرار نہیں آتا. آج بھی ایران کی سرزمین پر ایسی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے کمرے آج بھی آباد کر رکھے ہیں. شاید جنگ کو ختم ہوئے 20 سال گزرتے ہیں، آج بھی اپنے بچوں کے کمرے آباد کر رکھے. شاید میرا بیٹا پلٹ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ خبر موت نہیں آئی. جس زمانے کے امام کو پروردگار متعال نے میرا اور آپ کا امام قرار دیا ہے عزیزوں، وہ زندہ ہے، حیات کے ساتھ ہے، میرے اور آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہے. عام دن چھوڑ دیجئے، جمعے کے دن ہی کب یاد کیا اپنے مولا واقع. مفاتیح الجنان اس کتاب کو اپنے گھروں کی زینت قرار دے. دعائے ندبہ اور دعائے عہد، اب میں اسے بیان کرنے جاؤں گا تو وقت میرا مکمل ہو جائے گا. مولا و آقا سے منسوب یہ 2 دعائیں، اس کے درمیان میں ایک 4 یا 5 سطروں پر مشتمل بیعت نامہ ہے. روزانہ صبح مومن کے لیے مستحب قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو سلام کرے اور کہے مولا میں تجدید بیعت کرتا ہوں.
بھول نہ جاؤ کہ میں آپ کا غلام ہوں، اس طرح سے زندگی بسر کروں گا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اگر آج تک نہیں پڑھتے تھے عزیزو، آج اس جمعے کے دن میں عہد کیجئے 3 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ اور میں نے آپ سے کہا مفادی کو ترجمے کے ساتھ خرید دیجئے، اپنے گھر کی زینت قرار دیجئے، دعائے ندبہ اور دعائے عہد کے مابین صبح کی نماز کے بعد روزانہ عہد کیجئے، بھولنے نہ پائے انسان۔ جمعے کے دن پورا دن گزر جاتا ہے انسان اپنے محسن کو فراموش کیے ہوئے، جس کے سبب سے یہ زمین کی اور آسمان کی نعمتیں، جس کے سبب سے دشمن سے پروردگار متعال نے مجھے اور آپ کو بچایا ہے۔ یہ میرے زمانے کے امام کا جملہ ہے، فرمایا اگر ہماری دعائیں نہیں ہوتی، ہماری شفقتیں نہیں ہوتی، ہماری جانب سے رحمتیں نہیں ہوتی، دشمن تمہیں کب کا تہس نہس کر چکا ہوتا۔ تو عزیزو، جس کے سبب سے اتنے احسانات ہیں، انسان اس کی یاد سے اپنے قلب کو منور نہ کرے، حتیٰ روز جمعہ بھی اچھی بات نہیں پڑھ سکتے، ہر روز اپنے زمانے کے امام کو خطاب کرے، کہے اے میرے مولا، میرا آپ کو سلام، اردو میں بولیے کوئی مسئلہ نہیں، اپنی جو آپ کی زبان اس میں بولیے، مولا آپ پر میرا سلام، مولا تجدید بیعت کرتا ہوں، تجدید عہد کرتا ہوں، ایسے زندگی بسر کروں گا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ بس نہیں پڑھ سکتے ہے بھی کوئی بات نہیں، لیکن روزانہ اپنے امام سے گفتگو کرے۔ میں اور آپ کیا ہے عزیزوں، بعض تاریخیں یہ کہتی ہے 20 سال سے سرزمین مکہ جا رہا ہے اپنے مولا کی تلاش میں۔ جب حج بیت اللہ کا وقت آتا ہے، زمانے کا امام بھی حج پر تشریف لاتے ہیں، 20 سال سے جا رہا ہے حج بیت اللہ کی تلاش میں، اپنے مولا و آقا کی زیارت میں۔ مدینہ پہنچا، پھر تڑپتے ہوئے مکے تک رسائی حاصل کی، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہے، رو رہا ہے، چلا رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، کب مجھے میرے آقا کی زیارت نصیب ہو۔ میرے اور آپ سے کتنا بہتر ہے نا عزیزوں، درد مند ہے، مسلسل اپنے مولا کے دیدار کا خواستگار ہے۔ میں اور آپ تو دنیا میں لگے ہوئے عزیزوں، ایسے میں کسی نے آ کر کس کی تلاش میں، کہا اس کی تلاش میں ہوں جو عالم سے چھپا ہوا ہے۔ جواب دیا کیا وہ نہیں چھپا ہوا ہے، تیری بد عملی اور بد کرداری نے تجھے تیرے مولا سے دور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ القصہ مختصر لے کے چلا، ایک وادی میں پہنچا، کہتے ہیں کہ پوری وادی سفید پر نور وادی، اور درمیان میں مرکز نور، کا تیری حاجت روائی ہو گئی، تجھے دیدار نصیب ہوا چاہتا ہے۔ وہ ایلچی، وہ نمائندہ اپنی سواری کے جانور سے اترا، اسے بھی کہا کہ اپنے سواری کے جانور سے اتر جا۔ وہ جیسے ہی اترا، سواری آگے بڑھ گئی، جانور آگے بڑھ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سوال کیا کہ میں اس جانور کو، جیسے آج گاڑی کی پارکنگ ہے، اس زمانے کے اعتبار سے کہاں رکھوں؟ کہا یہ وادی نور ہے، یہ پاکیزگی پر مشتمل وادی ہے، یہاں کسی سے کچھ نہیں چاہتا ہے، تو بے فکر ہو جا۔ اتنا چاہنے والا ہے، لیکن بہرحال دنیا کا انکلائنیشنز، دنیا کے تعلقات انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ امام کی خدمت میں پہنچا، امام کے رخ انور کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ جو شب تاسوع ہے، خداوند متعال سے دیکھنے والی آنکھیں طلب کرے کہ اس پر نور ہستی کی زیارت کا شرف مجھے اور آپ کو بھی مل سکے۔ ان کی تعلیمات کے مطابق جتنا زندگی بسر کریں گے، پروردگار متعال عطا کرتا چلا جائے گا۔ عزیزو، پہلا جملہ جو امام کی زبان پر آیا سن سکو گے عزیزو، انسان تڑپ جاتا ہے۔ امام نے فرمایا ہے میرے چاہنے والے، میں صبح و شام تیرا منتظر تھا، تو کہاں تھا؟ اللہ، یہ خدا اپنے ہر بندے سے اسی طرح سے کہتا ہے، میرے بندے تو کہاں ہے، کس سمت جا رہا ہے؟ تیرا پروردگار مسلسل تجھے بلا رہا ہے۔ محرم کے ایام آئے، مجلس میں بلا کر رب اپنی جانب بلا رہا ہے، آ میرے بندے پلٹ آ، کس دنیا میں لگا ہوا ہے، پلٹ آ۔ عزیزو، میں اور آپ ہوتے تو کیا عذر لاتے امام کی بارگاہ؟ ہم نے کب امام کے دیدار کے لیے گریہ کیا؟ ہم نے کب اس درد کو احساس کیا؟ وہ جو میں ایک مومنہ کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، دوبارہ سے پیش کرتا ہوں، اسے یاد کر لیجئے، کوشش کریں پروردگار متعال جو گھر کی سینٹر شخصیت ہے، کہ جو پہلے مرحلے میں زوجہ ہے، پھر ماں ہے،
یہ جو گھر کی بنیاد ہے، اساس ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. ایک درود پڑھ دے محمد اور ان کے آل. اس میں یہ 4 صفتیں ہونی چاہیے. اگر یہ 4 صفتیں آ جائے، بہترین بہن ہے اپنے بھائی کے لیے، بہترین زوجہ ہے اپنے شوہر کے لیے، بہترین ماں ہے اپنے بچوں کے لیے، بہترین ماں. اور یہ فرش عزا عطا کرتا ہے. اے میری ماں اور بہنوں، تھوڑا سا غور کریں. فیملی ممبرز تھوڑا سا اس سلسلے میں غور کریں. عزیزوں یاد کریں، جب درد کو انسان احساس کرتا ہے نا تو اس کے مطابق کے لیے جاتا ہے. اگر آپ کو سر درد میں ہوگا آپ دوائی کھائیں گے، لیکن اگر سر درد کا احساس ختم ہو جائے آپ دوائی استعمال کریں گے. عزیزو اس پرآشوب دنیا نے، میرا ساتھ دیجیے گا، اس پرآشوب دنیا نے، ان دنیاوی امراض نے اس بیمار روح کے درد کا احساس میرے اور آپ کے وجود میں سے ختم کر دیا. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ روح بیمار ہے. جب احساس نہیں ہوگا تو کب انسان اس کی دوائی کے لیے کوشش کرے گا؟ یہ فرش عزا فرش شفا ہے. مجھے اور آپ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی، میرے کان نہیں سن پا رہے. فرمایا آقا، میں نے اس دن بھی یہ روایت نامکمل پیش کی تھی، آج مکمل پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. فرمایا آقا پروردگار نے مجھے ایک زوجہ عطا کی ہے کہ جب جاتا ہوں گھر سے نکلتا ہوں رزق حلال کی تلاش میں، اے مومنہ نہیں جا، شرق و غرب کو نہ دیکھ، دیکھ تیری شہزادی کا تجھ سے کیا تک. پہلے مرحلے میں ایک مومنہ سے تقاضا یہ ہے گھرداری. دشمن مجھے نہیں معلوم آپ تک یہ کیفیت کس حد تک پہنچی ہے، لیکن بہت سارے بڑے شہر اس وقت مبتلا ہیں، اب تو مومنین کے گھرانے مبتلا ہے. یہ ویسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں عزیزو، پاکستان کی بات کر رہا ہوں. مومنین کے گھرانے مبتلا ہو چکے ہیں. جس طرح شوہر کمانے کے لیے نکلتا ہے، یہاں سے زوجہ بھی نکل گئی. ان بچوں کو کیا ہوگا میرے بھائی؟ انہیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جس طرح سے آج ان کی تربیت کر رہے ہو، یاد رکھو بڑھاپے میں اسی طرح سے جواب ملے گا. آج تم انہیں مختلف اداروں کے سپرد کر رہے ہو کہ وہ ان کی رکھوالی کرے، وہ ان کے ٹیک کیئر کرے. یاد رکھنا بڑھاپے میں تمہیں بھی ایسے مقام پر چھوڑ آئے گی اولاد. ان کے پاس بھی وقت نہیں ہوگا تمہارے لیے، ان کے پاس بھی وقت نہیں ہوگا. جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. مومنہ کی پہلے مرحلے میں ذمہ داری شوہرداری اور اپنے بچوں کی تربیت ہے. جب ابتدائی اسلام میں آنے والی خواتین نے اعتراض کیا اللہ کے رسول کی خدمت میں کہ مردوں کے لیے جہاد قرار دیا گیا، ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا افضل الجہاد حسن التبع. اگر تو مقام چاہتی ہے، مرتبہ چاہتی ہے، عزت چاہتی ہے، تو گھر میں بیٹھ کر کام کر. تیرا کام ڈائریکٹلی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ جو جوان اس طرح سے شوق شہادت میں قدم آگے بڑھا رہا ہے، در واقع یہ پیغام دے رہا ہے دنیا والوں میری ماں کو سلام کرو کہ جس نے میری اس طرح سے تربیت کی ہے. شیخ انصاری علیہ الرحمہ کی والدہ گرامی، جب بتایا گیا آپ کا بیٹا اتنا بڑا مر جائے، فرمایا کوئی تعجب نہیں ہے، میں نے کبھی دودھ نہیں پلایا بغیر طہارت کے. اس بات پر تعجب کرو عزیزو. ایک یہ کہ جب شوہر جاتا ہے تو خدا حافظی کرنے کے لیے پہنچتی ہے، جب آتا ہے استقبال کرتی ہے. تیسری اور چوتھی صفت پہ غور کیجئے گا. جب دنیاوی کسی ٹینشن میں شوہر کو دیکھتی ہے، توجہ چاہتا ہوں، جب دنیاوی کسی ٹینشن میں شوہر کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے یہ رزق اس کی ضمانت رب جلیل نے لی ہے، تیرا کام کوشش کرنا ہے صبر و شکر و قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرے. اپنے شوہر کی پریشانی کا مداوع کرتی کہ یہ تو پریشان ہونے کا مقام نہیں ہے، لیکن اگر اخروی لحاظ سے شوہر پریشان ہو، یہ عین روایت کی جملات ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اگر آخرت کے لحاظ سے
سے میں نماز وقت پر نہیں پڑھ پاتا, نماز سے توجہ نہیں, نماز میں میری توجہ رب کی بارگاہ میں نہیں رہ پاتی, میری زبان پر نازیبہ کلمات ہے, میری نگاہ نامحرم کی جانب اٹھ جاتی ہے, میں فریب دینے میں میرے قدم نہیں رکتے ہیں, دھوکہ دہی پر اتر آتا ہوں, تھوڑا سا کوئی مشکل مرض آ جائے ٹیمپر لوز کر جاتا ہوں, بد اخلاقی کر جاتا ہوں. اپنے بچوں کا اس پرآشوب زمانے میں کیسے, اس شہید محسن نے کہ جس کو آج دفنایا گیا, اسی سے اپنے بچے 2 سالہ بچے سے, میرے بیٹے جب تو بڑا ہوگا تو سن لینا, پرآشوب زمانہ ہے, آسان نہیں ہے, چاروں جانب سے شیطان کی یلغار ہے, کوشش کرے گا پروردگار متعال تجھے عطا کرے گا. اگر مومنہ یہ دیکھتی ہے کہ کسی اخروی مشکل میں شوہر مبتلا ہے تو ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے کہتی ہے پروردگار میرے اس شوہر کی مشکل میں اضافہ فرما, اس کے درد میں اضافہ فرما, کیونکہ جتنا درد مند ہوگا اتنا اس کے مداوے کے لیے کوشش کرے گا, اتنا ہر وقت فکر مند رہے گا. آج کے باپ کو یہ تو فکر ہے کہ میرا بیٹا فلاں ڈگری لے لے, آج کے باپ کو یہ تو فکر ہے کہ میرے بیٹے کا دنیاوی اعتبار سے مستقبل آباد ہو جائے, اگر نہیں فکر ہے تو اس کے اخروی مستقبل کی فکر نہیں ہے. مولانا صاحب میرا بیٹا فلاں ملک میں جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے, اور شاید قرآن کے چند جملات پڑھنے کی بھی صلاحیت اس میں نہیں پائی جاتی, شاید دین کے بنیادی مسائل سے بھی وہ واقف نہیں ہے. نہ باپ درد مند ہے نہ اولاد. اولاد کی کیا غلطی ہے عزیزو, کل کو یہ قیامت میں شکایت کرے گی. پہلے مرحلے میں غلطی نہیں ہے, شعور رکھتا ہے, غور و فکر کر سکتا ہے, دوسرے مرحلے میں اس کی بھی غلطی ہے, لیکن بہرحال باپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو, آپ انجینئر بنانا چاہتے ہو, اور دنیا میں بڑا مقام دینا چاہتے ہو, اس کو جوڑ دو زمانے کے امام سے. میں اپنے مولا کے خدمت گزار ڈاکٹروں میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. اب پھر انسان یہ سوچے گا کہ میں ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں اس طریقے سے کہ میرے زمانے کے امام کی خدمت کرے, اگر فلاں ملک میں بھیج دیا تو وہاں سے تو یہ ہاتھوں سے نکل جائے گا, اس کا ایمان پر پھر نہیں بھیجے گا, پھر نہیں بھیجے گا عزیزو, پھر اس کے رویے میں تبدیلی آ جائے گی. رسول نے فرمایا دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ورکرز ہیں, تیری زوجہ بھی خدا کے نمائندوں میں, خدا کے بارگاہ میں ڈیوٹی بجا لانے والوں میں سے ہے, اور نصف شہید, جو شہید کا ثواب ہے اس کا آدھا ثواب پروردگار متعال نے تیری زوجہ کو عطا کیا ہے. بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. بہرحال عزیزوں میرا وقت مکمل ہو گیا, امام کی بارگاہ میں پہنچا, مولا نے کہا ہم صبح و شام تیرے منتظر تھے, تو کہاں ہے. وہ جو 20 سال سے امام کی تلاش میں گھوم رہا ہے, تڑپ کے کہنے لگا مولا آپ کی جانب سے رہنمائی نہیں تھی, مولا کوئی آدمی نہیں تھا جو مجھے آپ تک پہنچاتا. اس موقع پر امام نے اپنا سر جھکایا, سر جھکانے کے بعد زمین پر ایک خط کھینچا, اور اس موقع پر فرمایا نہیں میرے بھائی ایسا نہیں, نہیں میرے بھائی ایسا, تمہیں مال کی کثرت نے غافل کر دیا ہے, ایک ضعیف مومنین پر تم لوگ ظلم و ستم کرتے ہو, تو ان تعلقات اور رشتوں کو توڑتے ہو جنہیں قائم رکھنے کا ہم نے حکم دیا ہے. تڑپ کے کہنے لگا مولا توبہ کرنا چاہتا ہوں, درست ہے آپ کے لیے مجلس برپا کرتا ہوں, آپ کے جد کے جلوس میں شریک ہوتا ہوں, 20 سال سے آپ کے دیدار کا خواستگار ہوں, لیکن اپنے کردار میں موجود ان کجیوں کی اصلاح نہیں کر پایا. آؤ عزیزو اپنی زندگی میں سے وقت نکالیے, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے دین مبین اسلام کی تعلیمات سے اپنے بچوں کو روشناس کروائیں. میرا وقت مکمل ہو گیا, کل ایک آخری تقریر رہ گئی. آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ نے مرض کو بیان کیا, اس کی مختلف کائنڈز کو بیان کیا, مداوے کے لیے کیا کریں. میں نے ظاہراً 5ویں کا تقریر میں عرض کیا تھا کثرت سے موت کو یاد کریں, تاکہ آپ کو یہ بات یاد رہے کہ ہم اس دنیا کے لیے نہیں خلق ہوئے. 1 2 اس بات کو یاد رکھیں کہ دنیا میں بہت زیادہ تگ و دو اس بات کا سبب نہیں ہوتی ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. یعنی 8 گھنٹے لگاتا ہوں تو 8 لاکھ روپے دے رہا ہے, اگر 10 گھنٹے لگاؤں گا تو 10 لاکھ. نہیں عزیزو ایسا نہیں.
یہ آپ کے سامنے جو کاروباری حضرات موجود ہیں ان سے پوچھ لیجئے، بسا اوقات ایک کسٹمر کے پیچھے انسان بہت کوشش کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا ہے. بسا اوقات ایک کسٹمر کو دیکھتا بھی نہیں ہے، وہی سب کچھ خرید کے جاتا ہے. درواقع پروردگار بتا رہا ہے تیرا کام کوشش کرنا ہے، اس کے بعد بہت سارے اور فیکٹرز اور عوامل ہیں وہ ہمارے اختیار میں ہے. اتنا یاد رکھ لے تیرا رزق ہمارے پاس محفوظ ہے، کوئی اور لے کر نہیں جائے گا. تو پھر کیوں انسان ہرس سے کام لے، پھر کیوں لالچ کرے، پھر کیوں سارا وقت دنیا میں لگا دے. آؤ عزیزو اپنی زوجہ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیے. ایک پیغام میں نے اپنی ماں اور بہنوں کو دیا، ایک پیغام آپ کے لیے. آج جس شہید کا تذکرہ کرنا ہے عزیزوں، اس کے لیے ضروری ہے مرد و زن دونوں اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے بجا لائیں، ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانا چھوڑ دیں. آج اگر ہمارا مشترکہ عزیزوں ماں باپ کا مشترکہ بچہ ہے نا یہ عزیزوں، ایک دوسرے پر کیوں انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں تیرے سبب سے میرا بچہ بگڑ گیا؟ یہ جملہ بہت آسانی سے باپ کہہ جاتا ہے، اور بس اوقات ماں اپنا ٹیمپر لوز کر جاتی ہے، آپ نے ٹائم نہیں دیا اس لیے ہمارا بچہ بگڑ گیا. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ مشترکہ کمائی ہے. آؤ عزیزو بسم اللہ کرو، آج سے اپنی زندگی میں سے وقت نکالیے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. خود مولانا صاحب کیا کریں؟ دو کام. ایک قرآن، دنیاوی کسی فیلڈ میں جانا چاہیے لیکن ہر انسان کی ذمہ داری ایک قرآن اور اہل بیت کے کلام سے قربت اختیار کریں. ایک. دو، وہ جو انہوں نے سسٹم دیا ہے ماہرین دین اور ان کے زیر سایہ پلنے والے علماء کرام سے اپنا رابطہ مستحکم کر لے. دوبارہ سے تکرار کریں عزیزوں، ایک قرآن کلام اہل بیت سے اپنی قربت میں اضافہ کریں. فرمایا رات کو سوتے ہوئے مومن 10 آیتوں کو پڑھ کے سو، خدا تجھے کبھی غافلوں میں سے قرار نہیں دے گا. آج ہی یہ روایت میں نے دیکھی عزیزو، حتیٰ نماز میں آپ قرآن مجید کھول کر پڑھ سکتے ہیں. اگر احساس کرتے ہیں کہ واجب نماز کے علاوہ میرے پاس وقت نہیں ہے، قرآن مجید کھول کر تلاوت کر لیں. فرمایا اگر کوئی انسان نماز عشاء میں یا رات کے آخری پہر میں سورہ مبارکہ مزمل کی تلاوت کرے گا، 3 منٹ 4 منٹ سے زیادہ نہیں لے گا عزیزو یہ سورہ. چونکہ جب مستحب کی بات آتی ہے انسان کہتا ہے بھائی ریکمینڈڈ ہے نا، بعد میں کر لیں گے. دنیا میں کسی ریکمینڈیشن کو نہیں چھوڑتا ہے. سیٹ کہتا ہے صاحب اگر آپ یہ کام کر لو گے تو آپ کی پوسٹ بڑھ جائے گی، پورا وقت لگا رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح میرا پوسٹ بڑھے، میرا رزق بڑھے. جبکہ رب جلیل فرما رہا ہے تو مناسب وقت بھی دے گا تو تیرا رزق محفوظ ہے. اسلام بہتر پروڈکشن کا مخالف نہیں ہے، اس بات کا مخالف ہے کہ انسان ایک ذمہ داری کو بجا لانے میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ دوسری ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے، ان کی نسبت سے کوتاہی ہو جائے. آج مومن اپنی فیکٹری کو اپنا سرمایہ سمجھتا ہے، اپنی جاب کو اپنا سرمایہ سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا تو سرمایہ اپنے بچوں کو نہیں سمجھتا ہے. معلوم کہ یہ عظیم سرمایہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. کربلا والوں نے بیان کیا کہ کس طرح سے اکبر و اصغر حسین کے قرب میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں. یہ علی اکبر نہیں ہے، حسین کے لیے وسیلہ آخرت ہے. یہ علی اصغر نہیں ہے عزیزو. آؤ اپنے بچوں کے لیے خدا کا زندگی میں سے وقت نکالیے. کل شب عاشور ہے، میرے مولا نے شب مانگی تھی 4 کاموں کے لیے. حسین خدا کی کتاب کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، کثرت سے خدا کی بارگاہ میں اپنے شیعوں کے لیے استغفار کرنا چاہتا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں دعا اور مناجات کرنا چاہتا ہے. کل کی رات جہاں جلوسوں میں شرکت کرے، مجلسوں میں شرکت کرے عزیزوں، فیملی ممبر جب گھر میں بیٹھے ہو، بیٹھ کر شہداء اسلام کے لیے ایک سورے کی تلاوت. کیا اتنی قربانی بھی میں اور آپ نہیں دے سکتے؟ مولانا صاحب آپ ہمارے گھر میں آ جائیں. مولانا صاحب مجلس برپا کیوں کرتا ہے بتا؟ برکت چاہتا ہے. فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے شیاطین وہاں سے چلے جاتے ہیں، برکتیں وہاں پر حاصل ہوتی ہیں. دو چیزوں سے اپنی قربت میں اضافہ کر لیں. ایک قرآن اور اہل بیت کے کلام سے، یعنی ایک اللہ کے کلام، اس کی پاکیزہ حجتوں کے کلام. دو، پاکیزہ علماء سے اپنا رشتہ جوڑ لیجیے. خدا را اپنی زندگی میں علماء سے اپنا رابطہ منقطع نہ کریں. عالم اسے نہیں کہتے عزیزو جس نے سر پہ امامہ رکھا ہے. معذرت چاہتا ہوں، پورا شوق زمانہ ہے، لہذا میں حق اور حقیقت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. عالم اسے نہیں کہتے کہ جس نے کوئی خاص لباس پہنا ہوا ہے. عالم اسے کہتے ہیں
جو شک سے نکال کر یقین کی جانب لے جائے. عالم اسے کہتے ہیں جو انسان کو اس کی دنیا کی حقیقت بیان کرے. مجھ جیسا قابل نہیں ہے عزیزو، میں خود گنہگار ہوں، مجھ جیسا قابل نہیں ہے. تلاش کرے، کوشش کرے، پروردگار مطالعہ کو پاکیزہ علماء عطا کرے، با معرفت با بصیرت علماء عطا کرے، جو اس اتنے بڑے ہمارے انسٹیٹیوٹ سے، اتنی بڑی درسگاہ سے صحیح معنی میں استفادہ کریں. میرے مولا نے بھی فضیلتیں پڑھی ہے، لیکن دیکھو پڑھنے کے بعد پھر ان فضیلتوں کو کس جانب موڑا ہے میرے مولا نے. فرمایا جب ساری فضیلتیں میرے بابا کے لیے ہیں تو پھر یہ سسٹم بھی چلانے کا حق میرا بابا رکھتا ہے، تو جیسا فاسق و فاجر نہیں رکھتا. لیکن افسوس کی بات ہے عزیزو، ہم فضیلتیں پڑھتے ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہے معاشرہ، کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے. فرمایا حسین کی بارگاہ سے 2 سبق لے کے اٹھو، اپنی زندگی میں سے ظلم چھوڑ دو، کسی دوسرے پر ظلم نہ کرو، اور اتنے غافل نہ ہو جاؤ کہ یہ ظالم سماج بیجا تم پر ظلم و ستم کرتا رہے. درسگاہ حسینی کے 2 سبق ہیں میرے بھائی. ظلم کرنا بھی گناہ ہے، ظلم سہنا بھی گناہ ہے. اور میں اور آپ سہ رہے ہیں، نسلیں سہیں گی عزیزوں یہ ظلم، اگر نہیں سوچا اس بارے میں. میں نہیں کہہ رہا پہلے مرحلے میں آپ روڈ پر آ جائیں، نہیں. ہمارے اس منبروں سے ہمیشہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ قانون کی پاسداری کی جائے، سسٹم کو فالو کیا جائے. نہیں بیان کیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ ٹریفک قوانین کو ایکسپوائل نہ کرے، نہیں بیان کیا گیا کہ روڈوں پر کچرا نہ پھیلائے. یہ میرا اور آپ کا ملک و شہر ہے عزیزوں، حق رکھتا ہے اہل بیت کا چاہنے والا صاحبان اقتدار سے یہ سوال کرے کہ جس طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ظلم و ستم نہ ہو، یہ جو ظلم و ستم پاکیزہ فطرت انسانوں پر، مسلمانوں پر، اہل بیت کے چاہنے والوں پر ہو رہا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ کتنے عرصے سے وہ افراد عزیزو ایک یہ روح ہے. بہرحال صاحبان اقتدار کو، اہل حل و عقد کو غور و فکر کرنا پڑے گا. اگر کوئی گناہ کیا ہے اس مومن نے، اس مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے نے، آپ اس کو پیش کریں. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ اسے غائب کر دیا گیا ہے؟ اور یہ سوچ لو گے کہ میرے گھر میں ظلم نہیں آیا، میرا بچہ تو نہیں پکڑا گیا، اس کا بچہ پکڑا گیا. عزیزو یاد رکھنا، کل کو جو سختی دوسرے کے گھر میں آئی ہے، میرے اور آپ کے گھر دروازے پر بھی دق الباب کرے گی. دوسرے کا ساتھ نہیں دو گے، نہیں ساتھ دیا گیا میرے مولا کا، کربلا رونما ہوگی. نہیں ساتھ دیا گیا آپ کے سفیر کا، کربلا رونما ہوگا. عزیزو ساتھ دو، غور و فکر کیا جائے، اچھے طریقے سے بات کی جائے، اپنے پیغام کو پہنچایا جائے، اور جس طرح سے اس پیغام کے مراحل انہیں مد نظر رکھا جائے، کبھی محبت سے، کبھی پیار سے، اور بہرحال کبھی ضروری ہو جاتا ہے لب و لہجہ بدلنا. آؤ عزیزو پروردگار متعال سے طلب کریں. میں بہت اس مکتب کا ادنا سا غلام ہوں، اپنی فکروں کو سلامتی عطا کرے اور پروردگار متعال سے مانگے اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو اور اپنے سسٹم کو اس طرح سے ڈیزائن کرنے میں، پروردگار متعال کے بتائے ہوئے طریقے سے ڈیزائن کرنے میں زمانے کے امام اور اس کی پاکیزہ حجتوں کے مددگار قرار پائیں گے انشاءاللہ. جب کربلا جاتے ہیں انسان مولا کے روزے پر جاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لبیک یا حسین. یعنی درواقع اس بات کا اعلان کر رہا، لبیک یا حسین کچھ نہیں عزیزو، درواقع لبیک اللہم لبیک ہے. وہ جو خانہ کعبہ میں جا کر کہہ رہا تھا لبیک اللہم لبیک، اس کا ثبوت دیتا ہے مولا و آقا کی بارگاہ میں پہنچ کر. ہم مولا و آقا کے خیمے میں بیٹھے ہیں، آپ سے منسوب فرش عزا میں بیٹھے ہیں. سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، انشاءاللہ ایک ایک گناہ ہماری زندگی سے نکل جائے. 5 مرتبہ پنجے دے دیں پاک کی نیت سے، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. کاش ہے میرے مولا ہم کربلا میں ہوتے ہیں تو تیری صدا استغاثہ پر لبیک کہتے، اور آج اس زمانے میں زندگی بسر کرتے ہوئے آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. انشاءاللہ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والا پاکستان کی دھرتی پر عام مسلمان بھی ایسا ہی ہے، نہ ظلم
کرنے کو پسند کرتا ہے نہ ظلم سہنے کو. انشاءاللہ پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. آؤ عزیزو شروع کرو. درست ہے یہ معاشرہ انفراسٹرکچر غیروں کے ہاتھ میں, میرا اور آپ کا گھر تو اپنے ہاتھ میں ہے عزیزو. اس گھر میں جو خرابی ہے, اس گھر میں جو ناچاکی ہے, اس گھر میں جو تربیت کے اصول پامال ہوتے ہیں, کیوں عزیزو کس ہستی کا ذکر کرنے چلے ہو؟ شبیہ رسول ہے. شبیہ رسول کے واسطے سے مانگو پروردگار سے وہ اولاد, وہ بیٹا جو علی اکبر کی مانند زندگی بسر کرے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. رونے کی شبیں ہیں, گریہ و زاری کی ساعتیں ہیں. معتبر مقاتل یہ کہتے ہیں کہ جب غلاموں نے اور اصحاب نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا تو اعزاء و اقارب میں سب سے پہلی قربانی شہزادہ علی اکبر کی قربانی. آئے بابا کی خدمت میں, استاذن لہ ابا, بابا رن میں جانے کی اجازت چاہیے. آپ نے سنا ہے کربلا کے دشت نے گواہی دی ہے, عباس کو اتنی آسانی سے رن میں جانے کی اجازت نہ ملی. قاسم نے اپنے چچا کے بازوؤں کے پیروں کے بوسے لیے, تب جا کے چچا نے رن میں جانے کی اجازت دی. اون محمد ماموں کی بارگاہ میں آ کر تڑپتے رہے, فریاد بلند کرتے رہے, لیکن جب حسین کی اپنی قربانی کی باری آئی تو مقتل کے یہ جملے ہیں, استاذن لہ ابا فاذن لہ. یہاں بیٹے نے کہا بابا رن میں جانے کی اجازت چاہیے. امام نے فرمایا جا بیٹا علی اکبر خدا حافظ. خدا ان آوازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. جو اولاد چاہتا ہے خدا اسے اولاد عطا کرے گا. جو اس عظیم سرمایہ کی نسبت سے خدا نخواستہ کوتاہی کر چکا ہے اپنے بیٹے اپنی بیٹیوں کی تربیت میں, عزیزوں رو رو کر اپنے مولا و آقا سے مانگو, اے مسبب الاسباب خدا کے اس دنیا میں نمائندے, تو میری بگڑی بنا دے. اے ماں اے باپ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ فرش ازا پر لا. یہ آنسو بگڑی بنانے کا کام کرتے ہیں, انسان پلٹ جاتا ہے. اجرکم علی اللہ. نہیں معلوم عزیزو بیویوں سے علی اکبر نے کیسے رخصتی حاصل کی. یہ آواز دل ہے عزیزوں کہ چاروں جانب سے بیویوں نے علی اکبر کو اپنے جھرمٹ میں لیا ہوگا, اپنے احاطے میں لیا ہوگا. فریاد بلند ہوئی ہوگی وَعَلِيَّا وَمُصِيبَتَا وَمُحَمَّدًا وَغَوْثًا. کس طرح سے علی اکبر نے صبر کی تلقین کی ہوگی خدا بہتر جانتا ہے. اولاد والوں, ایران کی سرزمین پر مجھے ملاقات کا موقع ملا ایک باپ سے, نابینا تھا عزیزا. تھوڑی دیر میں نے ہمراہی کی, سوال کیا ہے میرے بھائی یہ آنکھوں کی بینائی کیا ابتدا ہی سے نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں میرے بھائی ایسا میں دیکھ پاتا تھا, مجھے یہ کائنات نظر آتی تھی جب جنگ میں میرا جواں مارا گیا. اگر کوئی اس مجمع میں بوڑھا باپ ہے عزیزوں بہت اچھے طریقے سے احساس کر سکتا ہے بہت ہی ابتدائی اور پہلے مرحلے کو جواں بیٹے کا داغ کسے کہتے ہیں. اور پھر علی اکبر جیسا بیٹا, پھر علی اکبر جیسا شہزادہ. فَأَذِنَ لَهُ. امام نے فرمایا جا بیٹا علی اکبر خدا حافظ. چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں عزیز.
ایک مرتبہ علی اکبر کے سراپے پر میرے مولا نے فاطمہ کے لال نے مایوسانہ نگاہ ڈالی، سر سے لے کر پیر تک علی اکبر کو دیکھا، اور پھر اس موقع پر بلند آواز سے حسین نے گریہ کیا، بلند آواز سے میرا مولا رویا، ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کیے، اللہم پروردگار گواہ رہنا، اسے بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں، سیرت و گفتار میں نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے، وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَى زِيَارَةِ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ، اے پروردگار جب کبھی نانا کی زیارت میں شوق ستاتا ہم اپنے علی اکبر کی زیارت کر لیتے۔ جا بیٹا خدا حافظ۔ ایک جملہ عمر سعد لعین سے کہا ہے، عمر سعد خدا تیرے بچوں کو بھی تجھ سے ایسے ہی چھینے گا جیسے تو نے حسین سے اس کے بچوں۔ جہاد کیا، 120 لعینوں کو واصل جہنم کیا۔ کربلا کا عزیزو یہ منفرد شہید ہے، لڑتے لڑتے دوبارہ پلٹ کر آئے امام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہنے لگے بابا مجھے پیاس ستائے دیے دیتی ہے بابا۔ بابا مجھے پیاس ستائے دیتی ہے۔ میں کہوں گا علی اکبر کس دل سے بوڑھے باپ نے تجھ سے ودا کیا ہے؟ اے میرے شہزادے کیوں کر لڑتے لڑتے پلٹ آئے؟ علماء کرام دو جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب یہ بیان کرنا چاہتے ہیں میرا بابا کسے کہتے ہیں؟ حسین ابن علی کی شخصیت کا نام ہے۔ دوبارہ پلٹ کر آیا ہوں، سختی کے ساتھ میرا بابا مجھ سے ودا کرے گا تاکہ دنیا والوں کو یہ پیغام دے سکے، اے پروردگار تیرا دین اتنا بلند، ایک نہیں ہزاروں علی اکبر اس دین کی خاطر قربان، اجرکم علی اللہ، ایک نہیں ہزاروں علی اکبر قربان۔ بعض علماء معرفت، بعض علماء عرفان ایک اور جواب دیتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات ہے عزیزوں، تعجب کی بات یہ ہے، آخر علی اکبر تقاضا کر رہے بابا مجھے پیاس ستائے دیتی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے میرے شہزادے میرے آقا، یہ الاتش الاتش کی صدائے بوڑھے باپ کو اس امتحان میں آپ کیوں ڈال رہے ہیں؟ علماء معرفت کہتے ہیں نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ پہلی مرتبہ باپ نے رن میں جانے کی اجازت دی تھی، مرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ علی اکبر پلٹ کر آئے، میرے آقا نے رونا شروع کیا، بیٹا علی اکبر کس قدر سخت ہے تیرے باپ کے لیے، جا پلٹ جا، تجھے لانا حوض کوثر سے سارا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جا بیٹا علی اکبر پلٹ جا، تجھے لانا حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر کی زبان کو اپنے منہ میں لیا، اپنی انگوٹھی دی، بیٹا علی اکبر خدا حافظ۔ کچھ دیر گزری، وہ وقت آیا ایک لئی کا گرز آہنی، علی اکبر نے اپنی بائیں گھوڑے کے گلے میں دے دی، چاروں جانب سے حلقہ آدھا، یہ مقتل کے جملے، قطعوہ بسیوفہم اربن اربا، چاروں جانب سے تلواروں نے علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ وقت آیا کہ روح قفص عنصری سے ایک مرتبہ آواز گونجی سرزمین کربلا میں، بابا بابا بابا، یہ نام رسول اللہ، یہ حوض کوثر سے مجھے سیراب کر رہے ہیں۔ بابا یہ سب کے سب آپ کے مشتاق ہیں بابا۔ علی اکبر کا ودا مکمل ہوا، بوڑھا باپ چلا، جوا کے لاشے پر پہنچا، پشت فرس سے فاطمہ کا لال زمین کربلا پر آیا، دیکھا علی اکبر کی روح قفص عنصری
گئی ہے, ودا کرنا چاہتے, جھکنا شروع کیا, جھکنا شروع کیا, یہاں تک کہ وہ وقت آیا میرے مولا نے اپنے رخسار علی اکبر کے رخساروں پر رکھ دیے, زباں پر فریاد علی الدنیا بعدک العفا, بیٹا علی اکبر اس دنیا پہ خاک میں کہوں گا آقا, جب کوئی چاہنے والے سے ودا کرنا چاہتا ہے اس کی پیشانی کے بو سے لیتا ہے, اس کے رخسارے پر اپنے رخسار رکھ دیتا ہے. میرا سلام سید سجاد زین العباد پر جب آپ سے ودا کرنے بے سر کا لاشا ہے, کٹی رگوں پر اپنے لب رکھ دیے, کٹی رگوں پر اپنے لب رکھ دیے, انہیں فرمایا ہوگا دنیا بعد کے لفا بابا تیرے باپ سید سجاد کے لیے دنیا تاریخ ہو گئی. بس عزیزو ایک آخری جملہ حمید ابن مسلم کہتا ہے, باپ نے اپنے رخسار بیٹے کے رخساروں پر رکھے ہوئے, خیمے کا پردہ اٹھا, ایک برقع پوش بی بی چلی, اے میرے دیوے دل علی اکبر, اے میرے دل کے ٹکڑے علی اکبر, جانتی ہے بوڑھے باپ کے لیے یہ لمحہ مشکل ہے, یہاں زہرا کی بیٹی کو پردے کے عالم میں میرے مولا نے خیمے سے باہر دیکھا, علی اکبر کا غم بلا بیٹھے, شانوں سے سہارا خیمے کی جانب لے کر چلے. میں کہوں گا پردے میں زینب باہر آج آپ علی اکبر کو بلا بیٹھے, سلام سید سجاد, کبھی بازار کبھی دربار, بے چادر مائیں اور بہنیں, سید سجاد کی فریاد پروردگار مجھے صبر و استقامت عطا فرمانا, ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار ہمارے گناہ کبیر و صغیر معاف فرما, جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار خصوصیت سے میرے بھائی, جب انسان دنیا کی محبت سے اپنا دل ہٹاتا ہے, اب اس کے پاس وقت ہے آخرت کے لیے, اب وہ صرف پیسے کے لیے نہیں نکل رہا, اس کے پاس وقت ہے, پیسہ ہے, امکانات ہے, قدرت ہے, دین کی راہ میں اے پروردگار ہر دن علوم آل محمد کو اچھے طریقے سے حاصل کرنے کی, اپنانے کی, دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. مومنین مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لی ہوئے, ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے قبول و مقبول فرما. جو بیمار ہے خصوصیت سے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے, پروردگار شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. عزیزوں اپنے لیے بھی خصوصیت سے دعا طلب کرے, ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے طلب کرے, پروردگار شب تاسوعا ہے, فقط ایک شب باقی رہ گئی عاشورہ میں, ہمیں یقین نہیں ہے میرے مولا کب کری تو اس بارگاہ سے گناہوں کی پاکیزگی قبول کر. اے میرا آقا فرش عزا فرش شفا پڑھانے والوں کو روح کے اعتبار سے شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما, ہمارے کانوں کی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا, اے میرے آقا, جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جنہیں وافر رزق عطا کیا ہے, حلال رزق, تیری راہ میں کام آنے والا رزق, دوسروں کی مدد کرنے والا رزق زیادہ سے زیادہ عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا, یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام, مراجع اعظام, رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. پروردگار جو تیری محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے, قید و بند کی صعوبتوں سے نجات عطا فرما. اے میرے مولا, جنہیں تیری محبت میں درجہ شہادت نصیب ہوا ان کے درجات عالی اور بلند فرما. پروردگار جو کچھ تو نے دنیا میں عطا کیا ہے, مال, اولاد, اسباب, جان, آنکھ, کان, زبان, ہاتھ, پیر, سب کچھ تیری راہ میں خرچ کرتے ہوئے ان سب کو درجہ شہادت عطا فرما. سال ہر سال تیرے گھر کی, تیرے نبی کے گھر کی, اہل بیت علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کی, مخصوصاً سرزمین کربلا کی ایام ربیع میں پاک پیادہ زیارت بجا لانے کی توفیق عطا فرما.
دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان مسلمان ہے، در کرار کے جانے والے حسین کے ماتمدار آباد، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو دشمن سے برسر پیکار ان دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا مملکت خدا داد پاکستان کو امن کا گہوارہ قرار دے، جو اس ملک میں ہم پر ظلم و ستم کرتے ہیں پروردگار انہیں ہم پر مسلط نہ فرما۔ اس دھرتی سے محبت کرنے والے عزیزو، اس دعا کو صدق دل سے مانگو، عملاً ہر انسان کوشش کرے اس دھرتی سے محبت کرنے والے، انسانیت سے محبت کرنے والے، اسلام سے محبت کرنے والے حکمراں ہمیں عطا فرما۔ قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا رب۔